یہ واقعہ ہے 12ویں صدی کے شام کا۔ ایک بڑا سلطان اپنی فوج کے ساتھ ایک میدان میں خیمہ زن ہے۔ اس کے خیمے کے باہر ایک کم عمر لڑکی کھڑی ہے جو خیمے میں داخل تو ہونا چاہتی ہے، لیکن خوف سے اس کا جسم لرز رہا ہے۔ آخر اس نے ہمت کر کے خیمے کا پردہ اٹھایا اور ڈرتے کانپتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ اس کے سامنے وقت کا سلطان بیٹھا تھا۔ سلطان نے لڑکی کو دیکھا اور پوچھا، تمہاری آمد کا مقصد کیا ہے؟ لڑکی نے ڈرتے ڈرتے کہا، میں آپ سے اعزاز مانگنے آئی ہوں۔ اعزاز اس شہر کا نام ہے جسے سلطان نے 38 دن کی لڑائی اور ہزاروں جانوں کی قربانی کے بعد فتح کیا تھا، حتیٰ کہ اس شہر کے لیے سلطان نے اپنی زندگی بھی خطرے میں ڈال دی تھی۔ پھر بھی وہ اس لڑکی کو انکار نہیں کر سکا۔ اس نے کہا، اگر تم اعزاز مانگتی ہو تو یہ علاقہ تمہارا ہوا، یہ کہا اور اس لڑکی کو بہت سی دولت دے کر اپنے خیمے سے رخصت کر دیا۔ سلطان جانتا تھا کہ اس لڑکی کو اس کے دشمنوں نے بھیجا ہے، پھر بھی اس نے لڑکی کی بات مان لی، کیونکہ یہ لڑکی سلطان کے محسن نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی تھی۔ وہی نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک تک سرنگ لگانے کی ناپاک جسارت کرنے والے 2 یہودیوں کو قتل کر دیا تھا۔ اور نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی جس سلطان سے اعزاز شہر مانگنے آئی تھی، وہ بھی کوئی معمولی انسان نہیں تھا۔ اس کا نام تھا صلاح الدین یوسف، جسے دنیا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ میں ہوں محمد اسامہ غازی اور دیکھو سنو جانو کی وہ کون تھا سیریز میں ہم آج آپ کو تاریخ کے اسی ناقابل فراموش کردار سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی بایوگرافی دکھا رہے ہیں۔ لیکن ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجئے، تاکہ آپ تاریخی شخصیات کی مستند بایوگرافیز دیکھ، سن اور جان سکیں۔ سلطان ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جس طرح اعزاز شہر ایک لڑکی کے حوالے کر دیا تھا، انہیں اپنی سلطنت اس طرح پلیٹ میں رکھ کر نہیں ملی تھی، بلکہ اس کے لیے ہر قدم پر جنگ و جدل کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ پیدائشی حکمران نہیں تھے، بلکہ ان کے چچا شیرکو نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے کمانڈر تھے۔ اس حیثیت میں وہ اپنے بھتیجے کو بھی ہر جنگ میں اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔ اس دور میں اسلامی سلطنت کئی حصوں میں تقسیم ہو چکی تھی۔ عباسی سلطنت صرف بغداد تک محدود رہ گئی تھی۔ عراق اور شام کے زیادہ تر علاقے خود مختار حکمرانوں کے کنٹرول میں تھے، جو ہر وقت آپس میں لڑتے رہتے تھے، جبکہ مصر پر فاطمی خاندان کی حکومت تھی۔ بیت المقدس سمیت فلسطین کے کئی علاقوں پر صلیبیوں کا کنٹرول تھا۔ ان حالات میں نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے شام کے بیشتر علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ پھر انہوں نے مصر کی مدد کے لیے فوج بھیجی تو صلاح الدین ایوبی بھی اس فوج میں شامل ہو کر مصر چلے گئے۔ اس زمانے میں مصر کی حالت یہ تھی کہ کرپشن کی وجہ سے فاطمی سلطنت بہت کمزور ہو چکی تھی۔ اختیارات خلیفہ سے زیادہ وزیروں کے کنٹرول میں تھے۔ ان حالات میں صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ اب اپنے چچا شیرکو کی وفات کے بعد فوج کے کمانڈر بن چکے تھے، انہوں نے فاطمی خلیفہ کو حکومت سے ہٹا دیا۔ وہ خود نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے گورنر کی حیثیت میں مصر پر حکومت کرنے لگے۔ مصریوں نے کبھی اتنا رحم دل اور سخی حکمران نہیں دیکھا تھا۔ صلاح الدین نے مصر کا گورنر بنتے ہی قاہرہ کا سارا خزانہ غریب عوام میں تقسیم کر دیا اور اپنے لیے پھوٹی کوڑی بھی نہیں رکھی۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ شاید مصر کے گورنر کی حیثیت سے ہی زندگی گزار دیتے، لیکن نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال نے ان کی زندگی میں ایک انقلاب برپا کر دیا۔ نور الدین زنگی کا بیٹا الصالح کم عمر تھا۔ سازشی درباریوں نے زنگی خاندان کی سلطنت آپس میں تقسیم کر لی۔ جب صلاح الدین ایوبی نے یہ صورتحال دیکھی تو انہوں نے مصر کو ایک الگ سلطنت میں تبدیل کر دیا اور خود اس کے سلطان بن گئے۔ پھر انہوں نے نور الدین زنگی کے سازشی امراء کو سبق سکھانے کا فیصلہ کیا اور شام پر حملہ کر دیا۔ ان کی خواہش تو تھی کہ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا ان کا ساتھ دے، لیکن ظاہر ہے وہ سازشی امراء کے ہاتھوں میں کھیل رہا تھا، اس لیے صلاح الدین ایوبی کی اس سے نہ بن سکی۔ ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جلد ہی دمشق فتح کر لیا اور مصر سے لے کر شام تک ایک بڑے علاقے کے حاکم بن گئے۔ سلطان ایوبی رحم دل،
سخی اور بہادر تو تھے ہی، لیکن ان کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ ان کا دل بہت بڑا تھا۔ وہ اپنے دشمن کی خوبیوں کی بھی تعریف کرتے تھے اور موقع ملتا تو پرانی دشمنیاں بھلا کر اپنے بدترین دشمنوں کو بھی دوست بنا لیتے تھے۔ اور سلطان کا ایک ایسا ہی دشمن تھا جو ان کے خون کا پیاسا تھا، لیکن سلطان کی مہربانی سے وہی دشمن ان کا سب سے بڑا دوست ثابت ہوا۔ یہ شخص فرقہ باطنیہ کا لیڈر شیخ سنان تھا، جو شام کے قلعہ مسیاف کا حکمران تھا۔ یہ فرقہ عام انسانوں کو ٹریننگ دے کر زبردست قاتل بنا دیتا تھا۔ یہ قاتل فدائی کہلاتے تھے۔ فدائی حشیش کا عام استعمال کرتے تھے، اس لیے انہیں حشیشن بھی کہا جاتا تھا۔ بعد میں حشیشن کا لفظ انگلش میں اسیسن بن گیا، جس کا مطلب ہے خونی قاتل۔ یہ حشیشن یا فدائی اتنے خطرناک تھے کہ ان کے خوف سے اسلامی دنیا کے بڑے بڑے حکمران کانپتے تھے۔ اور پھر ایک دن ان فدائیوں کو سلطان صلاح الدین ایوبی کے قتل کا حکم مل گیا۔ وجہ یہ تھی کہ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے سابق امراء سمجھ چکے تھے کہ وہ سلطان کو میدان جنگ میں نہیں ہرا سکتے، اس لیے وہ سازشوں پر اتر آئے۔ انہوں نے شیخ سنان کو مال و دولت کا لالچ دے کر اس بات پر راضی کیا کہ وہ اپنے فدائین کے ذریعے سلطان کو قتل کرا دے۔ شیخ سنان مان گیا اور فدائی سلطان کے قتل کے لیے چل پڑے۔ پھر ایک خونی کھیل شروع ہو گیا۔ پہلے قاتلوں کا ایک گروپ آیا جو ناکام رہا اور مارا گیا۔ پھر ایک قاتل سلطان کے خیمے میں داخل ہوا اور ان کے سر پر چھری سے حملہ کر دیا۔ سلطان کے سر پر پگڑی تھی، لیکن پگڑی کے نیچے لوہے کا خود یا ہیلمٹ بھی تھا۔ چھری کا وار ناکام رہا۔ سلطان کے محافظوں نے فدائی کو قتل کر دیا، لیکن وہ فدائی قتل ہوا تو ایک اور آ گیا، وہ مارا گیا۔ پھر تیسرا آیا، وہ بھی مارا گیا۔ لیکن سلطان سمجھ گئے تھے کہ جب تک شیخ سنان کا خاتمہ نہیں ہوگا، ان کی زندگی پر یہ تلوار لٹکتی رہے گی۔ چنانچہ وہ ایک بڑی فوج لے کر نکلے اور مسیاف کا محاصرہ کر لیا، جہاں شیخ سنان موجود تھا۔ لیکن شیخ سنان کو اس حملے کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ پھر ایک رات ایک عجیب واقعہ ہوا جس نے سارے معاملے کا رخ ہی بدل دیا۔ ہوا یوں کہ سلطان اپنے خیمے میں سو رہے تھے کہ اچانک ان کی آنکھ کھل گئی۔ انہوں نے دیکھا خیمے کے چراغ بجھ چکے تھے اور خیمے میں کوئی اور بھی موجود تھا۔ سلطان نے محافظوں کو آواز دی، وہ دوڑتے ہوئے آئے اور جب چراغ دوبارہ جلائے گئے تو سب نے ایک حیرت انگیز منظر دیکھا۔ سلطان کے بستر کے قریب ایک خنجر پڑا تھا، اس کے ساتھ ایک کاغذ تھا جس پر لکھا تھا، بادشاہ سلامت، آپ ہمارے رحم و کرم پر ہیں، ذرا ہوش میں آئیے۔ سلطان بہت حیران ہوئے۔ ان کے حکم پر محافظوں نے خیمے کے گرد جائزہ لیا تو ایک شخص کے قدموں کے نشانات کچھ دور تک دکھائی دیے، لیکن کوئی پکڑا نہیں جا سکا۔ سلطان اپنے دشمنوں کی دیدہ دلیری اور حیرت انگیز جنگی صلاحیتوں سے بہت متاثر ہوئے۔ انہوں نے شیخ سنان کو دوست بنا لیا اور ایسا پکا دوست بنایا کہ وہی شخص جو سلطان کے خون کا پیاسا تھا، وہ سلطان کے ساتھ مل کر انہی کے دشمنوں سے لڑتا رہا۔ تاہم بعض مورخین یہ بھی کہتے ہیں کہ اس رات سلطان کے خیمے میں کوئی نہیں آیا تھا۔ یہ واقعہ بالکل جھوٹ ہے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ سلطان کے سخت محاصرے سے خوف زدہ ہو کر شیخ سنان نے خود رحم کی درخواست کی تھی۔ قصہ کچھ بھی ہو، بہرحال سلطان نے اپنے بدترین دشمن کو بھی اپنا اتحادی بنا کر اعلیٰ ظرفی اور سیاسی بصیرت کا ثبوت دیا۔ لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے سازشی امراء یا شیخ سنان نہیں، بلکہ فلسطین کی صلیبی سلطنت سب سے بڑا چیلنج تھی۔ صلیبیوں نے 1099 میں بیت المقدس پر قبضہ کر لیا تھا۔ ان کی حکومت کو 1 صدی ہونے کو آئی تھی، لیکن وہ علاقے کی باقی سلطنتوں کے ساتھ امن سے رہنے پر تیار نہیں تھے۔ سلطان نے ان سے صلح کی کئی کوششیں کی، کیونکہ وہ سب کے ساتھ پرامن طریقے سے رہنا چاہتے تھے۔ وہ تو آپس میں لڑنے والی مسلمان سلطنتوں کو بھی متحد کرنا چاہتے تھے۔ سلطان کو صلیبیوں اور مسلمان حکمرانوں دونوں سے ہی جنگیں لڑنا پڑیں، لیکن حقیقت میں وہ دونوں ہی سے امن کے معاہدے کرنا چاہتے تھے۔ ایک طرف تو انہوں نے صلیبیوں سے صلح کے معاہدے کیے، تو دوسری طرف مسلمان حکمرانوں کی ایک کانفرنس بھی منعقد کرائی۔ اس کانفرنس میں طے پایا کہ یہ حکمران اب ایک دوسرے کے خلاف تلوار نہیں اٹھائیں گے۔ ان معاہدوں سے سلطان کو اطمینان ہو گیا تھا کہ اب خطے میں دوبارہ جنگ نہیں ہوگی۔ لیکن صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دشمن جلد ہی صلح کے معاہدے توڑنے لگے۔ خاص طور پر موصل کا حکمران بار بار صلیبیوں کے ساتھ مل کر سلطان کے خلاف سازشیں شروع کر دیتا تھا۔
سلطان نے موصل کے حکمران کو سازشوں کی سخت سزا دی اور شہر کا محاصرہ کر لیا۔ آخر موصل کے حکمران نے بھی سلطان سے ایک معاہدے کے تحت امن قائم کر لیا۔ تاہم صلیبی اپنی طاقت کے زوم میں سلطان کے ساتھ مستقل صلح نہیں چاہتے تھے۔ چنانچہ 1177 میں سلطان نے فوج جمع کی اور مصر سے نکل کر فلسطین پر حملہ کر دیا۔ شروع میں انہیں بہت کامیابی ملی اور انہوں نے کئی قلعے فتح بھی کر لیے، لیکن ان قلعوں کی حفاظت کے لیے کافی فوج پیچھے چھوڑنا پڑی۔ چنانچہ جب وہ فلسطینی شہر رم اللہ کے قریب پہنچے تو ان کی فوج آدھی بھی نہیں رہی تھی۔ صلیبیوں نے اس صورتحال کا فائدہ اٹھایا اور 25 نومبر 1177 کو صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ پر اچانک حملہ کر کے انہیں پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو میدان جنگ میں ناکامی ہوئی تھی، لیکن اصل سلطان وہی ہوتا ہے جو ناکامی سے بھی سبق سیکھے۔ اس جنگ کے بارے میں سلطان نے خود دمشق میں اپنے بھائی توران شاہ کو خط لکھا۔ سلطان نے لکھا، ہم بڑی مشکل سے جان بچا کر آئے ہیں، خدا کو ہم سے کوئی بہتر کام لینا تھا جو بچا لیا۔ سلطان کو اپنی شکست کا حساب برابر کرنے کا موقع جلد ہی مل گیا۔ ہوا یوں کہ رم اللہ میں کامیابی حاصل کر کے صلیبی یہ سمجھنے لگے کہ سلطان اب اپنی سلطنت کا دفاع نہیں کر سکتے، اس لیے بیت المقدس کے صلیبی حکمران بالڈون IV نے دمشق پر چڑھائی کر دی۔ لیکن وہ غلطی پر تھا، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی طاقت میں کوئی کمی نہیں آئی تھی، انہیں صرف وقتی طور پر کم تعداد کی وجہ سے پیچھے ہٹنا پڑا تھا۔ لیکن بالڈون کے حملے کے جواب میں اب وہ اپنی پوری فوج جمع کر چکے تھے۔ 10 جون 1179 کو جب دونوں فوجیں آمنے سامنے آئیں تو صلاح الدین ایوبی نے اپنے فوجیوں کے سامنے ایک زبردست تقریر کی۔ انہوں نے کہا، مسلمان ذلت کی زندگی پر موت کو ترجیح دیتا ہے، آگے بڑھو اور دشمن کو بتا دو کہ مسلمان پیٹھ پر نہیں سینے پر زخم کھاتا ہے۔ چنانچہ جب جنگ ہوئی تو سلطان کے وفاداروں نے بالڈون کی فوج کو زبردست شکست دی۔ شکست خوردہ بالڈون نے صلح کی درخواست کی۔ سلطان چاہتے تو دشمن کی شکست اور کمزوری کا فائدہ اٹھا کر فلسطین کو اسی وقت دشمن سے چھین سکتے تھے۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ دشمن صلح کے معاہدے توڑ بھی سکتا ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے رحم سے کام لیا اور ایک بار پھر اپنے بدترین دشمنوں سے صلح کر لی۔ لیکن یہ صلح ماضی کے معاہدوں سے مختلف تھی، کیونکہ یہ صلح آخری صلح تھی۔ صلح کے بعد چند سال تو سکون سے گزر گئے۔ بالڈون IV 1185 تک زندہ رہا اور وہ صلح کے معاہدے پر بھی عمل کرتا رہا، لیکن کوڑ کے مرض کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی، جس کے بعد بیت المقدس کی صلیبی سلطنت بھی امراء کی سازشوں کا شکار ہونے لگی۔ اس دوران بیت المقدس میں گائے آف لوزائنن کی حکومت آ گئی، جو مسلمانوں کا کھلا دشمن تھا۔ اس کے دور میں صلیبیوں نے مسلمانوں کے خلاف پھر کارروائیاں شروع کر دیں۔ ایک صلیبی سردار رینالڈ نے مسلمانوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ یہ سردار اس حد تک چلا گیا کہ اس نے مدینہ منورہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کو نعوذ باللہ تباہ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اس نے صرف ارادہ ہی نہیں کیا، بلکہ اس نے اپنے بحری جہازوں کے ذریعے عرب ساحلی علاقوں پر حملے بھی کرائے۔ لیکن سلطان کے بحری جنگی جہازوں نے رینالڈ کے بحری بیڑے کو تباہ کر کے یہ ناپاک منصوبہ ناکام بنا دیا۔ لیکن رینالڈ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آیا۔ اس نے مصر اور شام کے درمیان سفر کرنے والے مسلمانوں کے قافلوں کو لوٹنا شروع کر دیا۔ صرف تجارتی قافلوں کو ہی نہیں بلکہ حاجیوں کے قافلوں کو بھی لوٹا گیا۔ رینالڈ نے ایک ایسے قافلے پر بھی حملہ کر دیا جس میں سلطان کی بہن بھی شامل تھی۔ قافلے کو تو لوٹ لیا گیا، لیکن سلطان کی بہن کسی نہ کسی طرح دشمن سے بچ کر سلطان کے خیمے میں پہنچی اور قافلے پر بیتنے والے ظلم کا حال بیان کیا۔ قافلے پر ظلم کا حال سن کر اور اپنی بہن کی بے عزتی پر غیرت مند بھائی کا خون کھول اٹھا۔ سلطان نے قسم کھائی کہ وہ رینالڈ کو اپنے ہاتھوں سے قتل کریں گے۔ بہرحال اب سلطان نے اپنے تمام اتحادیوں اور گورنروں کو خط لکھے اور انہیں کہا کہ وہ فوج لے کر سلطان کی مدد کو پہنچیں، کیونکہ اب صلیبیوں کے خلاف فیصلہ کن جنگ کا وقت آ گیا ہے۔ چنانچہ مصر اور شام سمیت کئی مسلمان ممالک سے بڑی تعداد میں فوجیں دمشق پہنچنے لگیں، جسے سلطان نے اس وقت اپنا ہیڈ کوارٹر بنا رکھا تھا۔ سلطان نے فوج جمع کی اور صلیبیوں کے زیر کنٹرول شہر تبریا یا ٹائبرس کا محاصرہ کر لیا۔ جواب میں رینالڈ نے بھی جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں۔ وہ گائے آف لوزائنن کا گہرا دوست بھی تھا، اس لیے گائے بھی اپنی فوج کے ساتھ میدان میں آ گیا۔ اس نے سلطان ایوبی سے صلح کا معاہدہ بھی توڑ دیا۔ کہا جاتا ہے کہ بیت المقدس پر صلیبی قبضے کے بعد سے صلیبیوں نے اتنی بڑی فوج جمع نہیں کی تھی جو سلطان ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے مقابلے پر آئی۔
رینالڈ اور گائے کی متحدہ فوج نے سلطان کی طرف پیش قدمی شروع کی۔ سلطان نے صلیبیوں کو فیصلہ کن شکست دینے کے لیے حتین کا علاقہ چن لیا۔ اس علاقے میں پانی کے چند ایک ہی چشمے تھے اور زیادہ تر علاقہ بنجر اور ویران تھا۔ سلطان کی فوج پانی کے چشموں کے پاس ٹھہر گئی، جبکہ صلیبی فوج کو سلطان تک پہنچنے کے لیے 20 کلومیٹر کے ایک ایسے علاقے سے بھی گزرنا تھا جہاں پانی ہی نہیں تھا۔ کچھ صلیبی کمانڈر یہ کہہ رہے تھے کہ آگے بڑھنے میں خطرہ ہے کیونکہ انہیں فوج کے لیے پانی نہیں ملے گا، لیکن گائے نے ان کی بات نہ مانی کیونکہ اسے اعتماد تھا کہ جنگ میں اسے کوئی نہیں ہرا سکتا۔ اس یقین کی وجہ تھی صلیب اعظم یا ٹرو کراس۔ جی ہاں، صلیبیوں کے پاس ایک بہت بڑی صلیب تھی جس میں لکڑی کا ایک ٹکڑا نمایاں تھا۔ صلیبیوں کا عقیدہ تھا کہ یہ ٹکڑا اسی اصل صلیب کا ہے جس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رومیوں نے مصلوب کیا تھا۔ صلیبی فوج صلیب اعظم کو 20 بار میدان جنگ میں لے کر گئی تھی اور ہر بار فتح حاصل کی تھی۔ گائے اور اس کے ساتھی سمجھتے تھے کہ صلیب اعظم کی موجودگی میں یہ جنگ بھی وہی جیتیں گے، اس لیے انہوں نے راستے کی ساری مشکلات کو نظر انداز کر دیا، لیکن یہ ان کی سب سے بڑی بھول تھی۔ یہ فوج جیسے جیسے آگے بڑھتی گئی گرمی اور پیاس کی شدت سے بے حال ہوتی گئی۔ چنانچہ جب یہ فوج سلطانی لشکر کے سامنے پہنچی تو تھکن اور پیاس سے نڈھال ہو چکی تھی۔ جب رات ہوئی تو سلطانی فوجیوں نے صلیبیوں کے کیمپ میں گھس کر گھوڑوں کی گھاس کے گٹھوں کو آگ لگا دی۔ صلیبیوں کے پاس آگ بجھانے کے لیے پانی ہی نہیں تھا، جبکہ آگ کی تپش سے ان کی پیاس اور بھڑک اٹھی۔ آگ اور دھوئیں کی وجہ سے وہ لوگ رات بھر سو بھی نہیں سکے۔ اگلے دن 4 جولائی 1187 کو سلطان نے صلیبی فوج پر حملہ کیا۔ مسلمانوں نے زہریلے تیروں کی بارش کر کے سینکڑوں صلیبی گھڑ سوار ہلاک کر دیے۔ پھر فوجی دستے آگے بڑھے اور دشمنوں پر ٹوٹ پڑے۔ صلیبی فوج کے زیادہ تر سپاہی بغیر لڑائی کے ہی میدان جنگ سے فرار ہو گئے۔ جو باقی بچے ان میں مقابلے کی طاقت ہی نہیں تھی، اس لیے وہ آسانی سے مارے گئے یا پکڑے گئے۔ صلیب اعظم بھی مسلمانوں کے قبضے میں چلی گئی۔ رینالڈ اور گائے دونوں جنگی قیدی بنے۔ صلیبی لشکر کے سپاہی پیاس سے ہانپ رہے تھے۔ سلطان نے انہیں پانی پلانے کا حکم دیا۔ گائے کو تو ٹھنڈا عرق گلاب پلایا، لیکن رینالڈ کو بدعہدی کی بھرپور سزا دی۔ سلطان نے اپنے ہاتھوں سے اس کا سر قلم کر دیا۔ یہ دیکھ کر گائے ڈر گیا کہ اب اس کی باری ہے، لیکن سلطان نے اسے اطمینان دلاتے ہوئے کہا، بادشاہ بادشاہوں کو قتل نہیں کیا کرتے۔ اب سلطان بیت المقدس کی طرف بڑھے۔ شہر کا حکمران تو پہلے ہی ان کی قید میں تھا۔ انہیں امید تھی کہ شہر آسانی سے فتح ہو جائے گا، لیکن صلیبیوں نے سلطانی فوج کا 1 ہفتے سے زیادہ عرصے تک ڈٹ کر مقابلہ کیا اور دونوں طرف سے بھاری جانی نقصان ہوا۔ سلطانی لشکر نے آگ کے گولوں کی بارش کر کے دیواروں میں شگاف پیدا کر دیے۔ صلیبی لشکر کو خوف ہوا کہ اگر مسلمان شہر پر قابض ہو گئے تو کہیں ان کے بیوی بچوں کو غلام ہی نہ بنا لیں۔ چنانچہ انہوں نے لڑائی کا ارادہ چھوڑ کر سلطان کے رحم کو پکارا اور سلطان نے بھی اس پکار کا جواب رحم دلی سے ہی دیا۔ حالانکہ بیت المقدس وہی شہر تھا جہاں 88 برس پہلے جب صلیبیوں نے قبضہ کیا تھا تو خون کی ندیاں بہا دی تھیں، لیکن سلطان ایوبی تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنے والے انسان تھے۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر اپنے بدترین دشمنوں کو معاف کر دیا تھا، اسی طرح فاتح بیت المقدس نے بھی اپنے دشمنوں کو معاف کر دیا۔ انہوں نے شرط عائد کی کہ ہر عیسائی مرد 10 دینار اور عورت 5 دینار ادا کرے اور آزادی حاصل کر لے۔ جو ایسا نہ کر سکے اسے غلام بنا لیا جائے گا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ صلیبیوں کے مذہبی رہنماؤں نے فوری طور پر یہ رقم ادا کی اور زندہ سلامت نکل گئے۔ مذہبی رہنماؤں کا لیڈر تو ہیرے جواہرات سے لدے صندوق بھی سلطانی فوج کے سامنے لے کر چلا گیا، لیکن اتنی دولت لے جانے والے اپنے پیچھے غریب صلیبیوں کو چھوڑ گئے تھے جن کا فدیہ دینے والا کوئی نہیں تھا۔ یہ صلیبی خوفزدہ تھے کہ سلطان کے فوجی انہیں غلام بنا لیں گے، لیکن سلطان کا رحم صرف امیروں کے لیے نہیں تھا۔ انہوں نے غریب صلیبیوں کو مفت آزادی بخش دی۔ کچھ صلیبی تو سلطان کے حسن سلوک سے متاثر ہو کر اسی شہر میں ٹھہر گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی رحم دلی اور حسن سلوک کا ویسٹ بھی اعتراف کرتا ہے۔ یوں 2 اکتوبر 1187 کو بیت المقدس پر صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا مکمل کنٹرول ہو گیا، یعنی بیت المقدس 88 برس بعد دوبارہ مسلمانوں کے کنٹرول میں چلا گیا۔
سلطان نے گائف لوزائنن کو بھی آزاد کر دیا، لیکن اس شخص نے آزادی کا ناجائز فائدہ اٹھایا اور بیت المقدس سے نکلنے والے صلیبیوں کو ساتھ ملا کر ساحلی شہر عکا کا محاصرہ کر لیا۔ ادھر بیت المقدس صلیبیوں کے ہاتھ سے نکلنے پر سارے یورپ میں کوہرام مچ گیا اور جنگ کی تیاریاں ہونے لگیں۔ برطانیہ میں تو صلاح الدین ٹیکس لگایا گیا تاکہ پیسے جمع کر کے سلطان کے مقابلے کے لیے فوج جمع کی جا سکے۔ یہ اعلان بھی کیا گیا کہ جو لوگ سلطان کے خلاف لڑنے جائیں گے ان کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ جرمنی اور فرانس میں تو خواتین نے اپنے زیور بیچ کر پیسے فوج کی مدد کے لیے دیے۔ چنانچہ برطانیہ کا بادشاہ رچرڈ، جسے شیر دل بھی کہا جاتا تھا، وہ فرانس اور جرمنی کی فوجوں کے ساتھ عکا پہنچ گیا۔ رچرڈ نے صلیبی لشکر کی کمان سنبھال لی تھی۔ مسلمان اور صلیبی شدید جنگ میں الجھے تھے۔ اس دوران صلاح الدین ایوبی بری طرح بیمار ہو گئے، جس کی وجہ سے محاذ پر ان کی فوج کو نقصان پہنچنے لگا۔ سلطان کو محفوظ مقام پر جانے کا مشورہ دیا گیا، لیکن ان کی غیرت نے گوارا نہ کیا کہ وہ اپنے ساتھیوں کو دشمنوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر چلے جائیں۔ اس دوران رچرڈ نے عکا پر حملہ کر دیا، جبکہ بیمار سلطان عکا والوں کی مدد کو نہ پہنچ سکے۔ عکا شہر میں موجود مسلمانوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ سلطان نے رچرڈ کو پیشکش کی کہ مسلمان قیدیوں کو چھوڑ دیا جائے تو صلیبیوں کی صلیب اعظم انہیں لوٹا دی جائے گی۔ وہ رچرڈ کو قیدیوں کی رہائی کے لیے تاوان دینے پر بھی تیار تھے۔ تاوان کی رقم طے پا گئی تھی اور سلطان نے اس کی پہلی قسط بھی بھیج دی، لیکن رچرڈ نے یہ قسط لینے سے انکار کر دیا۔ اس نے بہانہ بنایا کہ تاوان کے حوالے سے کچھ بڑے صلیبی رہنماؤں کو اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ رچرڈ کچھ عرصے تک تو بات چیت کرتا رہا، لیکن وہ جوشیلا اور جلد باز نوجوان تھا اور جنگ کا شوقین بھی، چنانچہ وہ زیادہ دیر بات چیت نہ کر سکا۔ اس نے عورتوں اور بچوں سمیت 4000 قیدیوں کو قتل کروا دیا۔ سلطان کو اس قتل عام پر سخت غصہ آیا۔ انہوں نے صلیب اعظم دمشق بھیج دی، جو پھر کبھی صلیبیوں کو نہیں ملی اور تاریخ کے ریکارڈ سے غائب ہو گئی۔ آج بھی کسی کو یہ معلوم نہیں کہ یہ صلیب کہاں ہے۔ بہرحال رچرڈ نے عکا میں مسلمانوں کا قتل عام کرنے کے بعد ایک اور ساحلی شہر جافا پر قبضہ کر لیا۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے پیچھے ہٹ کر بیت المقدس میں دفاعی پوزیشن لے لی۔ رچرڈ بیت المقدس تک پہنچا، مگر اسے فتح کرنے کی طاقت اس میں نہیں تھی۔ وہ جافا لوٹ گیا۔ سلطان نے جافا کی طرف پیش قدمی کی اور اس موقع پر دونوں فوجوں میں پھر شدید لڑائی ہوئی، لیکن کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ اس دوران رچرڈ بیمار ہوا تو سلطان نے اس کے لیے شربت اور دوائیں بھیجیں اور خود بھی اس کی عیادت کے لیے گئے۔ رچرڈ کو اب اپنے وطن کی یاد ستا رہی تھی۔ اسے یہ خبریں بھی مل رہی تھیں کہ انگلینڈ میں اس کے بھائی جان نے اس کی حکومت کے خلاف بغاوت کر دی ہے۔ چنانچہ اس نے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے صلح کر لی۔ صلح کے تحت جافا اور عکا سمیت کچھ ساحلی شہر صلیبیوں کے قبضے میں رہے۔ انہیں بیت المقدس میں اپنے مقامات مقدسہ کی زیارت کی اجازت بھی دے دی گئی۔ یوں یہ لڑائی ختم ہوئی۔ رچرڈ انگلینڈ واپس چلا گیا۔ یوں رچرڈ اور صلاح الدین ایوبی کی 3 سالہ جنگ ختم ہو گئی۔ صلیبیوں کی واپسی کے بعد سلطان بھی بے فکر ہو کر گھر لوٹ سکتے تھے۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ دمشق پہنچ گئے، لیکن ان کے دل میں ایک خلش تھی۔ سلطان کو حج کی بہت آرزو تھی، لیکن اپنی مصروفیت کی وجہ سے وہ اب تک حج نہیں کر سکے تھے۔ جب وہ دمشق واپس پہنچے تو اس سال بھی حج پر جانے کا وقت گزر چکا تھا۔ سلطان بہت روئے، اور جب حاجیوں کا ایک قافلہ واپس آیا تو سلطان اس کے استقبال کے لیے بہت دور تک گئے اور ایک ایک حاجی سے گلے مل کر روئے۔ واپسی پر انہیں بخار ہو گیا، شاید انہیں سردی لگ گئی تھی۔ وہ اس بری طرح بیمار ہوئے کہ کوئی ہوش نہ رہا۔ حالت یہ تھی کہ حافظ قرآن ان کے سرہانے بیٹھے مسلسل تلاوت کرتے رہتے، جبکہ دمشق کے شہری روزانہ ان کی خیریت دریافت کرنے گھر کے دروازے کے باہر جمع ہو جاتے۔ 4 مارچ 1193 کی صبح سلطان نے آنکھیں کھولی، تلاوت سن کر مسکرائے، پھر ان کے لب ہلے جیسے وہ کچھ پڑھ رہے ہوں، پھر ان کی روح پرواز کر گئی۔ شہر کے لوگوں کو سلطان کی وفات کا علم ہوا تو وہ گھروں سے باہر نکل آئے اور دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ سلطان کو دمشق میں ہی دفن کیا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں ہمیشہ دشمنوں سے حسن سلوک کیا تھا اور انتہائی مجبوری کے علاوہ کبھی تلوار نہیں اٹھائی تھی، لیکن مغرب میں کچھ لوگوں نے فلسطین پر مسلمانوں کے کنٹرول کو دل سے تسلیم نہیں کیا اور اسے انا کا مسئلہ بناتے رہے۔ 1917 میں پہلی جنگ عظیم کے دوران فرانسیسی اور برطانوی فوجوں نے ترکی کی سلطنت عثمانیہ کو شکست دے کر عرب خطہ اس سے چھین لیا۔
حالانکہ پہلی جنگ عظیم کوئی مذہبی جنگ نہیں تھی، پھر بھی فرانسیسی جنرل ہنری گوراؤد دمشق میں صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر گیا اور اسے ٹھوکر مار کر بولا، اٹھو صلاح الدین، ہم واپس آ گئے ہیں۔ آج بھی کچھ لوگ سلطان کو ایک ایسے شخص کے روپ میں پیش کرتے ہیں جو غیر مسلموں کا دشمن اور دوسرے ملکوں کو فتح کرنے کا جنون رکھتا تھا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نہ تو کسی کے دشمن تھے اور نہ ہی انہیں دنیا کی دولت اور فتوحات سے کوئی غرض تھی۔ وہ ان انسانوں میں سے تھے جنہوں نے دوسروں کو مشکلات سے نکالا، اور جب وہ دنیا سے گئے تو ایک بہتر دنیا چھوڑ کر گئے جس میں ہم اور آپ امن سے رہ سکیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ نے جانا۔ اگر آپ ہندوستان میں انگریزوں کو روکنے والی آخری دیوار سلطان ٹیپو کی کہانی جاننا چاہتے ہیں تو یہاں کلک کیجئے، اور دوسری جنگ عظیم کے انتہائی متنازع کردار موسولینی کی سنسنی خیز بایوگرافی جاننے کے لیے یہاں کلک کیجئے، اور پاکستان میں شریعت نافذ کیوں نہ ہو سکی یہ کہانی دیکھنے کے لیے یہاں کلک کیجئے۔